اچھا، یہ جو آپ نے پوچھا نا یوم عرفہ کے حوالے سے، تو اس میں یوم عرفہ جو ہے جو کہ 9 ذی الحجہ کو آتا ہے، تو اس کے اندر علماء کی جو ہے نا وہ دو آراء پائی جاتی ہیں۔ جو ظاہری لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں، یا اکثر اس میں کچھ سلفی بھی شامل ہیں، یا لوکل پاکستانی سلفی کہہ لیں، جو کہ اس چیز کے قائل ہیں کہ جب حاجی عرفات کو جائیں گے نا تو آپ نے اس دن روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کا کہنا ہے، لیکن بہرحال وہ ظاہر کے اوپر اس چیز کے اوپر چلتے ہیں کہ اب آپ کو پتہ چل گیا دنیا میں کس وقت یوم عرفہ ہے۔ 9 ذی الحجہ جو ہے وہ آپ کے ملک میں چاہے جو ہے وہ 10 کو ان کے حساب سے، مطلب سعودیہ کے حساب سے اگر آپ ہیں، اور پاکستان میں مثال ہے 8 کو بن رہا ہے، ٹھیک ہے، یوم عرفہ، اور سعودی عرب میں 9 کو بن رہا ہے، تو آپ نے ان کے سعودیہ کے حساب سے ہی یوم عرفہ کر لینا ہے، یعنی اس دن آپ کا 8 ہوگا۔ مثال ہے پاکستان کے اندر جیسے چاند کا معاملہ بنا اس دفعہ، تو ایک دن پیچھے ہیں آئی تھنک پاکستان والے سعودی عرب سے چاند کے حوالے سے، تو اس لیے سعودیہ میں 9 تاریخ ہوگی اور پاکستان میں 8 ذی الحجہ ہوگی، تو اس دن یوم عرفہ کا روزہ جو ہے وہ کچھ لوگوں کے مطابق ہے۔ لیکن بہرحال ہم اگر اس کو اصولی طور پہ دیکھیں تو یوم عرفہ کا روزہ، چونکہ یوم عرفہ کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ 9 ذی الحجہ کے علاوہ کسی اور دن نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پہ بھی 9 ذی الحجہ جب آئے گی چاند کے حوالے سے، جو انہوں نے کیلنڈر اپنا سیٹ کیا ہوا، تو 9 ذی الحجہ کو وہ لوگ اپنا، لوگ پاکستان میں، انڈیا میں، جہاں جہاں پہ بھی لوگ ہوں گے وہ روزہ رکھ لیں گے۔ تو یہ جو علماء کی اکثریت ہے نا اہل سنت کی، وہ اسی چیز کے اوپر ہے ان کا موقف کہ آپ نے یوم عرفہ کا روزہ 9 تاریخ کو رکھنا ہے اپنے ملک کے حساب سے، چاہے وہ سعودیہ میں ہیں، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں، آپ کے ملک میں 9 ذی الحجہ آ گئی، آپ نے اس دن روزہ رکھ لینا ہے۔ تو یہ دلیل جو ہے اس کے اوپر جو علماء کی چاند کے حوالے سے وہ زیادہ مضبوط لگتی ہے، اور اس پہ وہ کچھ عقلی دلائل بھی رکھتے ہیں اس معاملے کے اوپر کہ آپ کیا سعودی عرب کے حساب سے پہلے سحری، روزہ، افطاری، نمازیں، ہر چیز کیا پڑھتے ہیں، یعنی ان کے سورج کے حساب سے رکھتے ہیں، ان کے چاند کے حساب سے رکھتے ہیں؟ نہیں، ہم پہلے ایسا نہیں کرتے۔ جب ہم ایسا نہیں کرتے، ہماری چاند، عید، ہر چیز جو ہے وہ ہم اپنے رویت یا اپنے علاقے کے حساب سے کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اسی کے حساب سے ہی ہمیں روزہ بھی 9 ذی الحجہ کا جو ہے وہ رکھنا ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ روایتوں کے اندر یہاں تک ملتا ہے کہ 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اور کچھ میں یہاں تک ملتا ہے کہ اگلے سال اور پچھلے دونوں سالوں کے آپ کے گناہ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کی برکت سے آپ کو معاف فرما دے گا۔ تو کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس دن روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم رکھیں۔ جو لوگ بھی غیر حاجی ہیں ان کے لیے رکھنا تو بہت ضروری ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ جو لوگ حج پہ گئے ہوئے وہ اگر بہت نیک لوگ رکھتے بھی رہے ہیں، لیکن خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترغیب نہیں دلائی، یا نبی علیہ السلام نے خود 9 ذی الحجہ کو روزہ جو ہے یوم عرفہ کو جو آپ نے حج کیا ہے آخری یا پہلا، تو اس کے اندر نبی علیہ السلام نے خود روزہ نہیں رکھا تھا تاکہ امت کے لیے آسانی والا معاملہ ہو۔ اور ویسے بھی سفر کے اندر جو ہے وہ روزہ رکھنا جو ہے اتنا پسندیدہ عمل نہیں ہے، کسی میں ہمت ہے رکھ لے، نہیں ہمت تو وہ نہ رکھے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے آپ سفر میں ہوں یا حج کے سفر میں ہوں، اور اس کے علاوہ آپ حج کے اوپر گئے ہوں، تو آپ پھر یوم عرفہ کا روزہ نہ رکھیں۔ بعد میں جو ہے وہ اگر مسافر ہے تو بے شک اس کا دل کرتا ہے وہ بعد میں رکھ لے، اسی نیت سے کہ میں نے یوم عرفہ کا رکھنا تھا لیکن میں مسافر تھا تو رکھ نہیں سکا، تو اس کی وہ پھر اس کو میک اوور کر لے۔ لیکن بہرحال یوم عرفہ کا روزہ جو ہے وہ علماء کا جمہور اسی چیز پہ ہی ہے، اہل سنت کا خاص طور پہ، کہ آپ نے روزہ جو ہے وہ 9 تاریخ کا رکھنا ہے۔ یہ نہیں چیز دیکھنی کہ سعودیہ میں 9 تاریخ کس دن آ رہی ہے، کہاں آ رہی ہے، آپ اپنے علاقے کی رویت کے حساب سے، چاند کے حساب سے، کیلنڈر کے حساب سے 9 تاریخ کو روزہ رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے روزے قبول کرے اور ہمیں رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔